بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنی اسکیم پوری کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ کوئی اس کے اگلے قدم کو جانچ نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف چند کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باب ہے، رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اس کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جانگ کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارے انتظام اپنے ہاتھ میں رکھ کے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بڑے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا کہ میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ انا روادتن عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دربار میں لائے نہیں گئے بلکہ آزاد حیثیت میں خود دربار میں تشریف فرما ہوئے۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کبھی مفت میں اناج دے کر اور پیسے بوری میں چھپا کر واپس کر کے، اور کبھی بھائی کو محل میں رو کر باپ کو سگنل دے رہے تھے کہ مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے خواب پورا کر دیا ہے۔ اس حکمت عملی کے بعد والد کی بے قراریاں بڑھ گئیں۔ زبردستی بیٹوں کو مصر بھیجا کہ اب اللہ میرے دونوں بیٹے کٹے واپس کرے گا۔ بھائی جب دوسرے بار صدقہ دینے کی التجا کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کی بس ہو گئی کہ اب نبی کا خاندان صدقہ کھانے پر مجبور ہو گیا ہے، جو کہ نبیوں پر کھانا حرام تھا۔ یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کا مکالمہ جگر چیر دینے والا ہے۔ فرمایا یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھی یاد ہے یا نہیں؟ بھائیوں کے منہ سے کہلوایا کہ آپ کو ترجیح دینا ہمارے والد کا قصور نہیں تھا، بلکہ تَلِلَّهِ لَقَدْ أَسْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ کی قسم اللہ نے ہی آپ کو ہم پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کی صحرا مہک اٹھے۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تنفدون۔ تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کی عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگے۔